دجال کے حوالے سے آج چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آخر میں رکھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں، تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں دجال کا تذکرہ موجود ہے۔ دجال کے کئی ایک اوصاف ہیں، چند ایک مختصر میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کی پہچان صحیح طریقے سے حاصل ہو، اور جن کا صحیح طریقے سے مطالعہ نہیں ہے وہ ایک مرتبہ اچھی طرح اس کو توجہ میں لا سکیں۔ اور اس کے بعد چند ایک روایات میں پیش کروں گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں بنایا ہوگا، بلکہ یہ بھی احادیث کی کتابیں بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل وغیرہ جو دیگر احادیث کی کتابیں یہ انہیں کا خلاصہ ہے، اور آخر میں کچھ نہ کچھ میں روایت مزید واضح طور پر بھی ذکر کروں گا۔ دجال کے حوالے سے خلاصتاً پہلی بات یہ ہے کہ دجال 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت لگائے گا، اور 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور جو بقیہ اس کے دن ہوں گے وہ 24 گھنٹے کے ہوں گے، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑا کے لے کے جاتی ہے۔ اور دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ باغ کا نام وہ جنت رکھے گا اور آگ کا نام وہ دوزخ رکھے گا، جہاں بھی جائے گا یہ ساتھ ساتھ رہیں گے۔ لیکن حالت یہ ہوگی کہ جو جنت ظاہری طور پر جس کو اس نے جنت کا نام دیا ہوگا وہ حقیقتاً جنت نہیں ہوگی، وہ بلکہ حقیقتاً دوزخ ہوگی، اور اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ دوزخ میں ہی جائے گا۔ اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ حقیقتاً جہنم نہیں ہوگی بلکہ وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ اور دجال کا مزید انداز یہ ہوگا کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، اور پھر جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ اور دجال کا یہ بھی وصف ہے کہ یہ مردے بھی زندہ کرے گا، اور یہ کوئی میرے لفظ نہیں بلکہ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح روایت میں جو لفظ ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وَإِنَّهُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى، یعنی کہ وہ واضح طور پر فرما دیا گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح دجال کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ زمین کو حکم دے گا، جب جیسے ہی حکم دے گا تو زمین سبزہ اگا دے گی۔ اچھا، آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جو جانور ہوں گے وہ خوب لمبے چوڑے اور خوب فربا ہو جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح اگر یہ ویرانے میں جائے گا، کسی بھی ویران جگہ پہ جائے گا تو وہاں اگر کوئی خزانے دفن ہوں گے تو وہ خزانے جب یہ اشارہ کرے گا اس طرح نکل کے اس کے ساتھ ہو جائیں گے کہ جس طرح ایک شہر کی مکھیاں ہوتی ہیں نا وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اس طرح خزانے اس کے ساتھ چلیں گے۔ بہت سارے یہ شعبدے دکھائے گا، جادو کے کرشمے بہت سارے اس طرح کرتا پھرے گا۔ تو اور اگر حرمین شریفین میں یہ جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں فرشتوں کا پیرا ہوگا، وہ اس کو حرمین شریفین میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ البتہ یہ بات ہوگی کہ جب اس نے نکلنا اس وقت مدینہ شریف میں 3 زلزلے آئیں گے، اور اس کا اثر کیا ہوگا کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور اسی طرح وہ لوگ جو اللہ پاک کے علم میں یہ ہے کہ انہوں نے دجال کو ماننا ہے، انہوں نے کافر ہونا ہی ہونا ہے، اللہ پاک ان زلزلوں کی وجہ سے ان لوگوں کو مدینہ شریف سے باہر نکال دے گا، اور وہ باہر جا کر اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ پھر دجال کا یہ بھی وصف ہے کہ اس کے ساتھ یہودیوں کی فوجیں ہوں گی، اور تیرسان کی چادریں ان یہودیوں نے اپنے سر پہ لی ہوں گی، 70,000 یہودی، اصفہان کے یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، اور اس کی پیشانی پر کاف فیرے، کاف فارا، یہ اس طرح لکھا ہوگا، جس کو اگر مسلمان غور کرے گا تو پڑھ لے گا، لیکن کافر کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب یہ ساری دنیا پھرے گا، پھر پھرا کر ملک شام کی طرف آئے گا،
اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آپ نزول فرمائیں گے، صبح کا وقت ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی سانس کا یہ اثر ہوگا کہ آپ کی سانس کی وجہ سے یہ بے ایمان پگھلنا شروع ہوگا۔ اور پگھلے گا کیسے؟ جیسے اگر آپ نمک پانی میں ڈالتے ہیں تو جو نمک کی کیفیت ہوتی ہے پانی میں ڈالتے وقت، اس کیفیت میں یہ پگھلے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کی پیٹھ پر نیزہ ماریں گے اور اس سے یہ جہنم واصل ہوگا۔ تو یہ ایک خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں رکھی ہیں دجال کے حوالے سے۔ مزید آپ اگر روایات دیکھیں، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ دجال مسیح کاذب ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گنگریالے ہوں گے اور وہ ایک آنکھ سے نابینا کانا ہوگا۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری برکم جسم، سرخ رنگت، گنگریالے بال اور ایک آنکھ سے نابینا ہے، اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ اگر مسند احمد بن حنبل کی روایت آپ دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ نبی پاک علیہ السلام آپ کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے فرمایا اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ اور مستدرک حاکم کی اگر آپ اور ابن ماجہ کی آپ روایت دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق نبی پاک علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا کہ جب سے اللہ نے آدم کو پیدا کیا دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی یعنی زندگی میں ظاہری زندگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا میں مقابلہ کروں گا، نبی پاک نے فرمایا، اور فرمایا اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے۔ اللہ ہر مسلمان کا محافظ اور نگہبان ہوگا، وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا اور وہ دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو، جب دجال نکلے تو تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلے ہی نظر میں ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، اور تو اس کا نظر آنا اس بات کی دلیل بن جائے کہ کوئی رب نہیں، اور دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں، اور تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ پڑھنا جانتا ہو۔ یہ میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بھی رکھا اور چند ایک روایت رکھی، اگر ساری روایت رکھی جائیں تو کافی ٹائم لگے گا، جو صرف دجال کے حوالے سے ہی روایت میرے سامنے موجود ہیں۔ اب دجال کے حوالے سے روایت بھی میں نے پڑھ دی، اور اکثریتی جو مجھے سننے والے ہیں وہ دجال کو جانتے بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ پہچانتے بھی ہوں گے، دجال کا تعارف بھی ہوگا، اور نہیں تو کم از کم اتنا تو ہے نا، دجال کے بارے میں سنا تو ہے نا ہر ایک بندے نے کہ وہ آئے گا، اور میری یہ بات مرزائی بھی تسلیم کریں گے، مرزائی قادیانی بھی تسلیم کریں گے۔ اب یہ باتیں ساری میں نے اتنی لمبی جو بات کی ہے وہ کس لیے کی؟ وہ اس لیے کی کہ دیکھیں ایک حقیقت ہے، بالکل واضح ایک بات ہے دجال کے حوالے سے۔ اب مرزا غلام قادیانی وہ جناب اپنے آپ کو پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے، اور دین کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، کتابوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، قرآن کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، احادیث کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ اس کی نظر میں صرف یہی ہے کہ جو اس کے دماغ میں بات آ گئی وہی بات درست ہے، وہ چاہے قرآن کے مخالف ہو، وہ چاہے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مخالف ہو، چاہے وہ 14 صدیوں کی امت کے مخالف ہو۔ یہ دیکھیے دجال کے حوالے سے اتنی واضح چیزیں، اور جس کو آپ سارے مانتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں سارے، لیکن اس نے دجال کے حوالے سے کیا عجیب بات کی۔ یہ صفحہ 174 ہے روحانی خزائن جلد 3، اس میں کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہم اس قریب الشرک بلکہ سراسر شرک سے بھرے ہوئے کلمے کو کیوں منہ سے بولیں کہ دجال یک چشم خدائے تعالیٰ کی طرح اپنے اقتدار سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو مردوں کو زندہ کرنے والی بات کیا ہم نے کی ہے؟ میں نے تو مسند احمد بن حنبل کی روایت کا آپ کو حوالہ بھی دی ہے
یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ اس طرح کہنا شرک ہے۔ اب یہ شرک کا فتویٰ کیا ہمارے اوپر لگا رہا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے اوپر لگا رہا ہے؟ بے ایمان! اب مجھے کوئی مرزائی بتائے، کوئی تھوڑی بہت شرم ہے، کوئی حیا ہے، کوئی اس کا جو جواب تو دو نا۔ تمہارے مرزا غلام قادیانی کا فتویٰ کہاں پہ جا رہا ہے؟ مسند احمد بن حنبل کے اندر کیا یہ روایت موجود نہیں ہے؟ اچھا کہہ رہے اور سری خدائی کی علامتیں دکھلائے دے گا، اور کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ اے یک چشم خدا، پہلے تو اپنی آنکھ درست کر۔ کیا وہ توحید جو اسلام نے ہمیں سکھائی ایسی قدرتیں کسی مخلوق میں روا رکھتی ہے؟ کیا اسلام نے واحیات باتوں کو اپنے پیروں کے نیچے کچل نہیں دیا؟ یعنی مردوں کو زندہ کرنا، یہ کہتا ہے یہ توحید کے منافی ہے۔ حالانکہ بے ایمان یہ بھول گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصف تو قرآن نے یہ بیان کیا ہوا ہے، تو وہ یہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا کیسا بیوقوف بندہ اور کیسا پاگل بندہ، عجیب دماغ کا یہ شخص ہے، اپنی طرح سے جو آتا ہے وہ نکال کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ کہتا ہے ممکن ہے۔ اب یہ دیکھیے، پہلے تو اس نے دجال کے حوالے سے مذاق اڑایا، اور یہ کچھ اور بھی باتیں اس نے ذکر کی مذاق کے حوالے سے کہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک خر دجال بھی گویا کہ حصہ خدائی کے رکھتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کا خر کا پیدا کرنے والا دجال یہ، پھر جب کہ وہ دجال محیی و ممیت اور خالق بھی ہے تو اس کے خدا ہونے میں کیا کسر رہ گئی؟ اور اس گدھے کی یہ تعریف کرنے کو مشرق مغرب میں ایک روز میں سیر کر سکے گا، مگر ہمارے نزدیک کہتا ہے ممکن یہ ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں، اور گدھا ان کا یہی ریل ہو جو مشرق اور مغرب کے ملکوں میں ہزارہ کوسوں تک چلتے دیکھتے ہو۔ اب یہ یہاں پہ عجیب بات ہے، ایک تو یہ جناب دجال کا انکار کر رہا ہے بالکل اپنے انداز سے کہ جو حقیقی دجال جس نے آنا ہے وہ اس کو یہ مان نہیں رہا، اور مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہے کہ جو دجال ہے وہ ایک متعین شخص نہیں ہے، دجال ایک قوم ہے، دجال جناب وہ مجموعی ایک کیفیت کا نام بس دجال ہے، جو حالت بنی ہوئی ہے لوگوں کی، بس اس کا نام دجال ہے۔ اور حقیقی اعتبار سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب دجال یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ مراد ہیں، یا امریکن جو لوگ ہیں یہ مراد ہیں دجال سے، تو متعین شخص جس کی صفات یہ سارا کچھ بیان کی وہ مراد نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو جناب دجال بھی کہہ رہا ہے، اور دجال کا مطلب آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جھوٹوں کا سردار ہو، اور دجال کہہ کے کہتے ہیں دجال سے مراد با اقبال قوم میں مراد ہے، با اقبال یعنی جن کی عزت ہے دنیا کے۔ اب دجال اور با اقبال ساتھ ہی اس نے اکٹھا لکھا ہو، دجال سے مراد با اقبال قوم میں۔ اب مرزائیو اس کو تو حل کر دو، ایک طرف دجال ایک طرف با اقبال، ان کو کیسے جمع کرو گے؟ دجال کی تفسیر با اقبال سے بھی ہوتی ہے، دجال کا معنی کہیں پہ یہ لکھا ہو کہ معزز بندے، عزت دار لوگ ہیں، کہیں پہ لکھا ہو کہ دجال بندے، یا مرزا انجینئر کا کوئی فالوور ہے، کیونکہ یہ بھی دجال کے بہت زیادہ قریبی ہیں، یہ دجال کے معنی کو خود ان کا مرزا بھی دجال ہے، یہ کوئی بتا دیں کہ دجال کا مطلب یہ با اقبال ہو سکتا ہے کہ دجال معزز بندے کو بولا جائے گا؟ مرزا انجینئر کے لوگ چونکہ ان کو بھی ہر وقت پڑھی ہوتی ہے نا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے بابوں سے، تو یہ اپنے بابے کے خلاف کبھی نہیں بولتے مرزا قادیانی کے خلاف کہ اس نے کیا کیا جناب گل کھلائے ہوئے ہیں، اور نہ ان کے پاس اس طرح کو کوئی جواب ہے۔ اچھا پھر دجال بھی کہا اور معزز قوم بھی کہا، دجال کی ان کو کہہ رہا ہے جناب انگریزوں کو کہہ رہا ہے جن کی تعریفیں بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ، تو اب اس تضاد کو ہم کہاں پہ لے کے جائیں؟ اور جو اس کے گدھے کے حوالے سے بیان کیا گیا تو اس کے گدھے کے حوالے سے یہ بتایا کہ یہ اس سے مراد کہتے ہیں جو ریل ہے، ریل گاڑی جو مشرق اور مغرب میں چلتی ہے یہ دجال کا کھوتا ہے۔ یہ دیکھیں کھوتے دماغ والا کس طرح کی بات نہیں کر رہا ہے، اب کیسے اس کی بات کو مانیں؟ کوئی بات جناب کسی کے ذہن میں اس حوالے سے ہو کہ جو ہمیں بھی مطمئن کر سکے، جو ہم نے سوالات آپ کے سامنے رکھے ہیں، جو روایات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو ہمیں بھی بتائیں اگر آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل سکے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ یقیناً آپ کے اندر کوئی شے نہیں ہے، صرف اور صرف آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے بھی ہیں کہ مرزا تمہارا کتنا جھوٹ بولتا تھا اس کے، لیکن پھر بھی تم لوگ پیچھے نہیں ہٹتے۔ وجہ یہی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ بھئی اگر پیچھے ہٹ گئے تو اس کا جواب لوگوں کو ہم کیا دیں گے، معاشرے میں ہماری کیا عزت رہے گی۔ تو میں یہی دعوت دیتا ہوں، معاشرے کو نہ دیکھیں، لوگوں کو نہ دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھیں، انشاءاللہ میرا اللہ کرم فرمائے گا۔ اگر آپ اسلام کو دیکھیں گے، اسلام کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت ہر جگہ پہ آپ کی عزتیں ہوں گی۔ اللہ پاک مرزائیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔